رشت الایمان کی قسط نمبر 13 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب شریف کا ثبوت۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ اس آیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مرتضی رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے عطائی علم غیب کا ثبوت ملتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتضی رسول میں سب سے اعلیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حبیب ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، لہٰذا باقی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آپ کو علم غیب بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ تفسیر جلالین شریف میں ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَیْبِ۔ یہاں من بیانیہ ہے، یعنی تمام احکام شرعیہ اور تمام غیب سکھائے۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے تمام علوم غیبیہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے۔ یہاں فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم یعنی بڑا فضل ہے، اور دوسری جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دو کہ تمام دنیا کا سامان قلیل یعنی تھوڑا ہے۔ اس قلیل کا اندازہ کوئی دنیا دار نہیں لگا سکتا، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل عظیم کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا۔ کتاب سے مراد قرآن مجید یا لوح محفوظ ہے، یعنی ہم نے قرآن میں سارے علوم بیان کر دیے، کچھ بچا نہ رکھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اور کون محبوب تھا جس کے لیے وہ علوم اٹھا رکھے جاتے۔ اس سے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کلی ثابت ہوا، کیونکہ سارے علوم ان کتابوں میں، اور یہ کتابیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہیں۔ نیز اگر کسی کو یہ علوم بتانا نہ تھے تو رب تعالیٰ نے انہیں لکھا ہی کیوں؟ لکھنے کا منشا یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا، تو لا محالہ اس لیے لکھا کہ اپنے محبوبوں کو بتائے علیہم الصلوۃ والسلام۔ حق نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، وہ دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ قرآن سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ لوح محفوظ کا سارا علم قرآن میں، اور سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے، لہٰذا لوح محفوظ کی تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف میں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی لوح و قلم کا سارا علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو علم حاصل کرنا چاہے قرآن کو لازم کرے، اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح میں ہیں اور حدیث پاک قرآن کریم کی شرح ہے۔ جب قرآن مجید میں تمام غیبی علوم موجود ہیں اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قرآن کو جانتے ہیں تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلی علم غیب عطا فرمایا۔ ان پر کتاب اتری بیانن لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سکھانے والا اللہ تعالیٰ، جو کتاب سکھائی گئی وہ قرآن پاک جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور جس سے سکھائی گئی وہ نبیوں کے سلطان علیہ السلام۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف میں کوئی کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ جو شخص نبی پاک علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتا ہے، اس کے نزدیک یا تو قرآن پاک میں کل علم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح پورا قرآن سکھایا ہی نہیں، اور یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے۔ ایسا شخص خدا اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا منکر ہے۔ تو دانائے ما کانا و ما یکون ہے مگر بے خبر ہے دیکھتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر اے محبوب علیہ السلام تمہیں بتاتے ہیں۔ اگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جانے کے باوجود بھی غیب کے علم کو غیب ہی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے اس میں سے بہت کچھ بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہونا، سخی ہونا اسی کی صفت ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت کے خزانے ہوں اور وہ مخلوق خدا میں بانٹتا رہے۔ غیب سے مراد مسائل شرعیہ ہے جو عالم غیب سے آئے، یا گزشتہ یا آئندہ زمانے کی غیبی حالات مراد ہیں، یا عالم غیب کی خبریں مراد ہیں۔ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا اور علم غیب کی خبریں بتانے والا۔ لفظ نبی نبا سے اور بنا اور نبا خبر کو کہتے ہیں۔ حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی نبوت کا معنی ہی غیب جاننا ہے۔